ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھے۔ جب اس گستاخ نے ایک محفل میں گستاخانہ اشعار پڑھے تو مدینہ میں کھلبلی مچ گئی۔ صحابہ کے ایک گروہ مسلح ہو کر اس شاعر کے گھر گیا اور اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لا کر باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کروائی، پھر فرمانے لگے، اس گستاخ کی زبان کو خنجر سے کاٹ دیا جائے۔ وہاں موجود جید صحابہ بہت حیران ہوئے کہ رحمت العالمین نے آج یہ کیسا سخت فیصلہ سنایا۔ اس طرح تو کافر و مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر سوال اٹھائیں گے۔ ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پاس بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے علی، اس شخص کو لے جاؤ اور تم اس کی زبان کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اونٹ تیار کرو۔ اس اونٹ پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شاعر کو بٹھایا اور اسے دور لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دور لے جا کر اس شاعر کے ہاتھ کھولے اور اسے 500 درم دے کر کہا، جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ گستاخ شاعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور حکم دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے خیر الانبیاء نے جو حکم دیا تھا میں عین اس پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ شاعر بہت متاثر ہوا، یہ کیسا حکمت بھرا فیصلہ تھا مسلمانوں کے نبی کا۔ لوگوں نے جب دور سے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعر کو اس کی زبان کاٹے بغیر ہی آزاد کر دیا تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کر دیا ہے۔ وہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ ہی کرنے والے شاعر کو 500 درم دے کر آزاد کر دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کی زبان پر شکایت کے الفاظ سنے تو فرمانے لگے، تم میری بات کو نہیں سمجھ سکے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات کو سمجھ گئے تھے۔ سب لوگوں نے حیران و پریشان ہو کر کہا، ہے اللہ کے نبی، آپ نے تو یہی فرمایا تھا کہ اس گستاخ کی زبان کاٹ دو، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کو 500 درم کے ساتھ آزاد کر دیا ہے۔ سب لوگ سارا دن اس بات پر حیران ہوتے رہے۔ رات ہوئی تو وہ سو گئے۔ صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، جب مسلمان فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو اس گستاخ کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا تھا۔ وضو کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ایک نعت لکھ کر لایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے مسلمانوں، میں نے کہا تھا آپ سب میری بات کو سمجھ نہیں سکے، علی میری بات کو سمجھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کی گستاخی والی زبان کو کاٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کرنے والی زبان میں بدل دی۔